بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو قصہ بیان کرنے لگا ہوں یہ قصہ ایک قرض کا یمن کا شہر کا ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ جب ایک نام یہاں سب سے زیادہ جانا جاتا تھا، ایک مشہور تاجر قاسم بن ابراہیم جسے ابو تجار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت زیادہ خاص تھا کہ جب وہ پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجنے لگا تھا۔ صبح سویرے اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 100 دینار دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج تمہارے سفر کی شروعات ہے، یہ صرف 100 دینار نہیں، تمہاری زندگی کی پہلی آزمائش ہے۔ اس رقم کو عقلمندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ اس کا بیٹا جو دنیا دیکھنے کے شوق میں تھا، وہ 100 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بنا۔ بازار میں ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دکانیں ہی دکانیں تھیں، اور ہر دکاندار اپنے مال کی تعریفیں کرنے پر لگا ہوا تھا، اور خریداروں کا ہجوم تھا جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بازار میں آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے کچھ عجیب منظر دیکھا جس نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں پر روک دیے۔ ایک چوک پر کچھ لوگوں نے ایک مردہ جسم لٹکایا ہوا تھا اور وہ اس پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے اگے بڑھا اور پوچھنے لگا کہ تم لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ایک مردہ شخص کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف مڑ کے کہا، چوک، یہ شخص ہمارا قرضدار تھا اور 100 دینار قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا۔ اب اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے۔ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگ رحم کھا کر کچھ رقم دے دے، یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ہو جائے، اس کے بعد ہم اسے دفنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ نے کہا کہ 100 دینار کا مسئلہ ہے، اور یہ لو میرے 100 دینار رکھ لو اور اس بیچارے کو سکون سے دفنا دو۔ وہ سب لوگ حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً لاش کو اتار دیا اور پھر اسے دفنا دیا۔ عبداللہ دل میں اطمینان اور سکون لے کر گھر پھر روانہ ہوا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا۔ اس کے والد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مسکراتے ہوئے مزید 100 دینار عبداللہ کو تھما دیے۔ اس مرتبہ اس نے بازار جا کر مال خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو سوچنے لگا کہ اگر سفر کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کیا یہ قافلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص سے کہا کہ بھائی، کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں ایک قریب تالاب سے پانی بھر لاؤں؟ اس آدمی نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ وہ پانی بھرنے کے بہانے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ قافلہ اس کا انتظار کرتا ہے بھی یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تاجر کے بیٹے نے افسردگی سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، اگر میں پیچھے رہ جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، یہ لوگ مجھے کبھی بھی یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس احساس نے اسے نا امید کر دیا۔ وہ شہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو ایک دفعہ پھر آزماتا ہوں، شاید اگلا قافلہ اس سے بہتر ہو۔ دوبارہ اس نے اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن دوبارہ اس کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ قافلہ اس کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا اور وہ پھر سے تنہا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا تو حسن عادت پیچھے رہ گیا، تو اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کیا۔ اس سے اپنے ساتھ نہ پا کر قافلے والے رکے اور اس کے بارے میں فکر مند ہوئے اور اسے تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹے۔ جب وہ اسے تلاش کر کے واپس لائے تو تاجر کے بیٹے نے دل ہی دل میں اطمینان سے کہا کہ یہ لوگ میرے سچے ساتھی ہیں اور میں ان پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ قافلہ اپنا سفر جاری رکھے ہوا تھا یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے۔ انہوں نے وہاں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو تبھی وہاں سے ایک نوجوان قافلے کی طرف آیا اور وہ ان کے پاس آ گیا، جس کے چہرے سے بہادری چھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے کے پاس آیا اور باوقار انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تاجر کے بیٹے کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی تاجر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی۔ تاجر کے بیٹے نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، ہاں واقعی، اگر تم میرے خادم بن جاؤ تو بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کر سکتے ہو؟ قافلے کے باقی لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ ہر رات باری باری کوئی ایک شخص قافلے کی نگرانی کرے گا تاکہ باقی سب رات کو آرام سے سو سکے، اور نوجوان نے اطمینان سے کہا کہ اب ہر روز رات کی نگرانی کا کام مجھے سونپ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو
बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी करूं तुम लोग मुझसे सवाल ना करना और ना ही मेरे काम में मुदाखलत करना, बल्कि मैं जो कुछ कहूं तुम लोग वैसा ही करना। ताजिर के बेटे और दीगर काफिले वालों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, लेकिन इस नौजवान की खुद एतमादी और मजबूत लहजे ने उनको मुतमईन कर दिया। सब ने इसकी शर्त मान ली। वो नौजवान काफिले में शामिल हो गया। अब वो एक नए अज़्म के साथ सफ़र में रवाना हुए। रास्ते में हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वो नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई दफ़ा इसने अपने आप को मुश्किल में डालकर जंगली जानवरों से काफिले वालों को बचाया, लेकिन ताजिर के बेटे के दिल में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि ये नौजवान आखिर कौन है और उसने मुझसे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया। एक रात उनका काफिला जंगल के करीब एक मकाम पर रुका हुआ था। अब्दुल्ला का खादिम नौजवान पहरे की जिम्मेदारी निभा रहा था कि अचानक इसे दूर से एक रोशनी नजर आई। ये रोशनी एक खैमे के करीब से बुलंद हो रही थी। वो समझ गया कि यहाँ कोई खतरा है। इस नौजवान खादिम ने अपना काम खामोशी से शुरू किया। वो नौजवान काफिले के दूसरे लोगों को जगाने के बजाय खुफिया तौर पर वहां से दूर हुआ और झाड़ियों की ओर लेते हुए खामोशी से रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो रोशनी के करीब हुआ तो इसने देखा कि डाकुओं का एक गिरोह वहां पर बैठा हुआ है। उन्होंने आग जलाई हुई है और वो आग के इर्द गिर्द बैठे हुए वो सब बड़ी लूट मार का मंसूबा बना रहे हैं। इसने जल्दी से कोई कदम उठाने की बजाय उनकी बातों को गौर से सुनने लगा। इसने सुना कि डाकुओं का सरदार उनसे बातें कर रहा था कि वो अगले दिन उन पर हमला करेंगे और वो उन्हें लूट लेंगे। जब इसे यकीन हो गया कि ये डाकू काफिले के लिए खतरा बनने वाले हैं तो इसने दिल ही दिल में अपनी हिकमत अमली तैयार की और वो बिला झिझक आगे बढ़ा और उन डाकुओं के करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस नौजवान ने बेखूफी से जवाब दिया कि मैं चोर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर ले। इन डाकुओं ने एक लम्हे के लिए इसे गुस्से से देखा और फिर अचानक कहने लगे, अच्छा तुम वाकई एक चोर हो, तो फिर तुम हमारे साथ मिलकर लूट मार शुरू कर दो, हमारे साथ शामिल हो जो। और नौजवान ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि इस बेहाल काफिले को लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, किसी बड़ी जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पुरजोश हो के पूछा, कौन सी बड़ी जगह। इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम बादशाह के खजाने को लूटे। मुझ में एक खूबी है कि मैं बड़ी सी बड़ी दीवार को फौरन फलांग सकता हूँ। ये तजवीज़ सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और उन्होंने फौरन इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। वो सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए और रात की तारीकी में वो बादशाह के महल तक जा पहुंचे। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थी, लेकिन वो नौजवान एक छलावे की तरह दीवार फलांग कर ऊपर चढ़ गया और एक रस्सी को नीचे फेंका। इस के पीछे तमाम डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारियां करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचता तो वो नौजवान चुपके से इसे मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम ना होता कि ऊपर हो क्या रहा है। उनको मालूम नहीं हुआ कि ऊपर हो क्या रहा है। एक एक डाकू ऊपर चढ़ते रहे और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार भी ऊपर चढ़ा तो नौजवान ने इसको भी मार दिया। आखिर इसने तमाम लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया और वो ये काम निहायत ही संजीदगी और खामोशी से कर रहा था, जैसे इसे किसी राज की हिफाजत करनी हो। इसके दौरान इसकी नज़र बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा हुआ था। इस नौजवान ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से सांप का खात्मा कर दिया। इसके बाद यह खादिम बादशाह की खाबगाह की तरफ बढ़ा। जब वो बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह कमरे में सो रहा है। इसने कमरे का सामान उलट पलट कर दिया और बादशाह की टांग पर एक निशान बनाया ताकि वो साबित कर सके कि वो यहाँ पर आया था, और फिर वो जल्दी से बाहर निकल गया। ये तमाम काम इसने बड़ी खामोशी के साथ सर अंजाम दिया और फिर वो काफिले की तरफ वापस लूट गया और वहां जाकर ने देखा कि काफिले वाले अभी भी सो रहे थे। बादशाह जागा तो उसने देखा कि कमरे में कोई आया था। इसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा कि मुझे शक है कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था, क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर भी कहने लगा कि हुजूर मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं जो बज़ाहिर चूर महसूस होते हैं और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा हुआ है। बादशाह ने कहा, ये तो बड़े अजीब वाक़यात हैं और सुनो, किसी को इसके बारे में कानो कान खबर न होने देना। अगले दिन बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि कोई बता सके कि गुज़िश्ता रात खजाने और दरबार में क्या हुआ था
تو اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کہیں لوگ آئے اور اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی بھی حقیقت نہ بتا سکا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو ان میں سے ایک وزیر نے بتایا کہ شہر کے قریب تاجروں کا ایک قافلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ جانتے ہوں۔ جب بادشاہ کا قاصد قافلے کے پاس پہنچا، ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان سب کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسی وقت عبداللہ کا خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میرا مالک اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ عبداللہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور اپنے خادم کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن اس نے چپکے سے کہا کہ اپنا وعدہ مت بھولی، میں جو کہوں گا اپنے ماننا ہے اور سوال نہیں کرنا۔ بادشاہ کے قاصدوں نے تاجر کے بیٹے کو دربار میں آنے کی درخواست کی، لیکن وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تب اس کا خادم بولا، مالک ہمیں بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر عبداللہ نے اپنے خادم کی بات مان لی اور وہ دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تو بادشاہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ رات کو تم لوگوں نے کیا دیکھا تھا؟ تو عبداللہ کا خادم بولا کہ حضور میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن میرے مالک یہاں پر موجود تھا، انہوں نے سب کچھ دیکھا اور ایک ایک بات مجھے بتائی۔ بادشاہ کہنے لگا، جلدی بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ تو نوجوان خادم نے پوری کہانی سنا دی اور بادشاہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب کی ٹانگ پر ایک نشان بھی بنایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی ٹانگ دیکھی تو نشان موجود تھا۔ بادشاہ کو ان کی سچائی کا یقین ہو گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم نے سانپ اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا، یوں تم نے میری زندگی اور خزانے کی حفاظت کی مانگو، تم دونوں کیا انعام چاہتے ہو؟ نوجوان خادم نے بادشاہ کو کہا کہ میں نہیں، میرا مالک انعام کا حقدار ہے۔ پھر بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو سونے اور جیورات سے بھرا ہوا صندوق انعام میں دے دیا۔ جب وہ دونوں انعام لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو عبداللہ بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہے کیا؟ اس نوجوان ملازم نے ہر موقع پہ میری حفاظت کی اور اتنی بڑی دولت کا مجھے مالک بھی بنا دیا۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی شناخت کیا ہے؟ عبداللہ نے بالآخر اپنے خادم سے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تم کون ہو اور اتنے دنوں سے میری حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ تو عبداللہ کے اس خادم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک قرض ادا کیا تھا، آج میں نے وہ قرض چکا دیا ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خادم جس تیزی سے نمودار ہوا تھا اسی تیزی سے واپس پلٹا اور عبداللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا حیرت میں ڈوبا رہ گیا اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کبھی بھی نہ جان سکا کہ یہ خادم حقیقت میں کون تھا، تو اسی لاش کا سایہ تھا، انسان تھا، وہ خدا کی بھیجی ہوئی غیبی مدد تھی۔ در حقیقت جو کوئی بھی تھا وہ، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ انسان کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور اچھے اعمال کا بدلہ کسی نہ کسی صورت واپس لوٹ کر آتا ہے۔ دوستو، ہماری یہ سبق بھری کہانی کیسے لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔